بھولا صرف نام کا ہی بھولا تھا، ورنہ شہر کے کئی اشتہاری اس کے ڈیرے پر پلتے تھے۔ یہ ڈیرا شہر کے گنجان آباد علاقے میں موجود ہے۔ اب کا معلوم نہیں، لیکن جب میں پہلی مرتبہ اس ڈیرے پر گیا تب وہاں قانون سے بچنے والوں کو نہ صرف پناہ دی جاتی تھی، بلکہ قانون کے بعض محافظ وہیں آ کر اپنا جی بہلاتے تھے۔ بھولے نے پولیس اور اشتہاری دونوں ہی کو اپنا احسان مند بنا رکھا تھا اور دونوں سے ہی اپنے مفادات کے لیے کام لیتا تھا۔ اس علاقے کے تھانے دار کو واردات سے قبل ہی معلوم ہوتا تھا بھولے کے ساتھیوں کا روٹ کیا ہوگا اور کہاں کہاں پولیس اہلکاروں کو موجود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، بلکہ علاقے کے لوگوں کو بھی اس کا علم تھا۔ بھولا ایک ڈیرے دار بدماش تھا۔ اس کے ڈیرے پر جوئے کی بازیاں لگتی اور جواری روپے پیسے، گھر اور زمینوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بیٹیاں بھی جوئے میں ہار کر سر جھکائے واپس چلے جاتے۔ اسی طرح یہاں ڈرموں میں دیسی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ بھولے کے ماتحت شوقیہ یا مجبوراً مجرمانہ زندگی اختیار کرنے والے نوجوان سر شام ہی نکل کھڑے ہوتے اور آدھی رات کے بعد لوٹا ہوا مال اس ڈیرے پر لا کر بھولے کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ بھولا لوٹ مار کے مال میں سے ان لڑکوں کو کچھ نہ کچھ انعام دیتا اور باقی مال بھولے کی ملکیت سمجھی جاتی۔ اس کے بدلے یہ لڑکے نہ صرف گرفتاری سے بچ جاتے، بلکہ ڈیرے پر آنے والے اسلحے میں سے بہترین ہتھیار بھی انہیں دیے جاتے۔ کئی لڑکے گھر بار چھوڑ کر اسی ڈیرے کے ہو گئے تھے۔ وہ دن بھر اونگتے رہتے یا تاش کھیلتے نظر آتے۔ ان کے اپنے کھانے اور پینے کا بندوبست ڈیرے پر ہی ہوتا تھا اور یہی لوگ ڈیرے کی رونق تھے۔ جبکہ کالج اور یونیورسٹی کے کچھ طالب علم صرف دن میں کسی وقت چکر لگا کر خود کو بھولے کا ساتھی قرار دیتے اور شوقیہ طور پر ایک آدھ واردات میں شامل ہو کر اپنے آپ کو شہر کا دادا سمجھنے لگتے۔ میں پہلی مرتبہ بھولے کے ڈیرے پر گیا تو میرے ذہن میں کئی خدشات پل رہے تھے۔ اس ڈیرے سے وابستہ سنی سنائی متعدد کہانیاں میرے سامنے آ رہی تھیں۔ مشہور تھا کہ یہاں پولیس اور صحافیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے کام کے سلسلے میں وہاں جانا ہی تھا۔ کرائم رپورٹنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پولیس کے ساتھ ساتھ زیر زمین جرائم پیشہ افراد سے بھی جان پہچان ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی ایک سورس کو درمیان میں ڈال کر بھولے کے ڈیرے تک رسائی حاصل کی۔ جب میں ڈیرے پر پہنچا تو میرا سامنا ڈیرے پر موجود مفت خوروں سے ہوا۔ یہ ایک قسم کے باڈی گارڈ بھی تھے۔ میں نے انہیں اپنا کارڈ تھمایا اور بھولے سے ملاقات کا کہا۔ ایک شخص کارڈ لے کر اندر چلا گیا، جبکہ وسیع صحن میں بیٹھے دیگر مسلح افراد مجھے خونخوار نظروں سے گھورنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بھولا خود باہر صحن میں آیا اور ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ بھولے کے باہر آنے سے وہاں موجود افراد کے چہروں کے تاثرات بھی بدل گئے۔ اس ملاقات میں بھولا مجھے ان باتوں کے برعکس نظر آیا جو اس کے حوالے سے مشہور تھیں۔ وہ قاتل، ڈکیت، جواری اور جانے کیا کچھ تھا، لیکن میرے ساتھ اس کا برتاؤ ایک دوست جیسا تھا۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی اور کہا کہ میں اس ڈیرے کی تصویر بنانا چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ چاہے تو نام اور مقام واضح نہیں کروں گا۔ بھولے نے اطمینان سے میری بات سنی اور پھر کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگا، شاہ، تم جتنی مرضی تصویریں بناؤ اور جو چاہے پوچھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو کچھ تم اخبار میں چھاپو گے اس سے زیادہ میرے بارے میں پولیس کی فائلوں میں موجود ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، اچھا ہے، علاقے کے لوگوں پر اور بھی رعب پڑے گا۔ البتہ یہ خیال رکھنا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی تصویر تمہارے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اپنے معاملات ہیں اور میں نہیں چاہتا ابھی پولیس یا کسی اور بدماش کو ان کی یہاں موجودگی کا علم ہو۔ میں نے سر ہلا کر اس بات کا خیال رکھنے کا وعدہ کر لیا۔ اس نے بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم تصویریں چھاپنے سے پہلے
مجھے دکھاؤ گے، اور اگر میں نے کوئی تصویر چھاپنے سے منع کیا تو تم وہ تصویر نہیں چھاپو گے۔ میں نے اس کی دوسری شرط بھی تسلیم کر لی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے بھولے کی دونوں شرائط پر عمل کیا تھا۔ اس کے بعد میری اس سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور مجھے اس کے ڈیرے سے زیر زمین دنیا کی کافی خبریں ملیں۔ ایک شام میں اسی ڈیرے پر بھولے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ 2 روز قبل اس کا ایک اہم ساتھی کسی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ رسم دنیا کو نبھاتے ہوئے میں اس کی تعزیت کے لیے گیا۔ گفتگو کا رخ جانے کہاں سے ہوتا ہوا بھولے تک آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ آخر اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں لوگوں کی بددعائیں اور دشمنوں کی گولیاں انسان کا پیچھا کرتی رہیں۔ بھولے کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اپنے شوق سے بدمعاش نہیں بنتا۔ میں نے اختلافات کرتے ہوئے کہا، کم از کم تمہارے ڈیرے کے معاملات دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے اس دنیا کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے بھی یہی کہہ دیا کہ تم نے شاید ہی زندگی میں کبھی حق حلال کی روزی کمانے کی کوشش کی ہو، اس لیے تمہیں یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ ان چند روپوں میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ میرے اس طعنے پر بھولے نے اپنی زندگی کے کچھ واقعات سنانا شروع کر دیے، جس سے ایک نئی داستان سامنے آئی۔ بھولے کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ اس نے زندگی بھر اسکول کی شکل نہ دیکھی۔ اگر کوئی اسے مفت پڑھانے کا کہتا تب بھی اس کے لیے اسکول جانا ممکن نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روٹی کھانے کے لیے اسے گاڑیوں کی ایک ورکشاپ پر کام کرنا پڑتا تھا۔ چرس کے نشے نے اس کے باپ کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل کر دیا تھا، جبکہ بوڑھی ماں اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھولا اگر ورکشاپ میں دہاڑی نہ لگاتا تو ان کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ استاد کی جھڑکیاں اور مار پیٹ بھولے کی زندگی کا معمول تھا۔ وہ ورکشاپ میں سیلنسر دھونے اور پنچر لگانے کا کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ استاد کے ہیلپر کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ استاد کی جھڑکیاں تو بھولے کی زندگی کا حصہ تھی، لیکن ایک روز استاد کی گالیاں آرام سے سنتے دیکھ کر پنچر لگوانے والے ایک بابا جی نے بھی کسی بات پر مشتعل ہو کر بھولے کو ماں بہن کی گالیاں بکنا شروع کر دیں اور ایک آدھ تھپڑ بھی مار دیا۔ ان دنوں بھولے کی بہن کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ سسرال والوں نے جہیز کی جو لسٹ تھمائی وہ بھولے کی طاقت سے باہر تھی۔ وہ انہی مسائل میں الجھا ہوا تھا جب بابا جی نے اسے ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے تھپڑ مارا تھا، اور صورتحال چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ اس بار بھی اس کی بہن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جانے اچانک کیا ہوا کہ بھولے کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے سامنے پھلوں کی ریہڑی سے چھری اٹھائی اور پوری طاقت سے گالیاں بکنے والے کے پیٹ میں گھونپ دی۔ بوڑھا شخص اس اچانک حملے میں سنبھل نہ سکا اور وہیں دم توڑ گیا۔ بوڑھے کی لاش سڑک پر پڑی تھی، جبکہ خون آلود لباس میں چھری اٹھائے بھولے کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ خوفزدہ دکانداروں نے یہ سب دیکھ کر بھولے سے ڈرنا شروع کر دیا، اور یہ ڈر اتنا زیادہ تھا کہ بھولے نے ان دکانداروں سے بھتہ لینا شروع کر دیا۔ کسی بھی دکاندار کی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ معمولی رقم کی وجہ سے بھولے کی دشمنی مول لیں، کیونکہ اس جیسے چند اور دھتکارے ہوئے لڑکے بھی اب بھولے کے یار ہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ دکانداروں نے تو لب سی لیے تھے، لیکن بوڑھے کے وارثوں نے بھولے کو جیل کی سلاخوں کی دوسری جانب پہنچا دیا۔ دوسری جانب بھولے کے دوست نے اس کے نام پر جگہ ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے بھولے نے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اسی جگہ ٹیکس کی وجہ سے بھولے کی ضمانت ہوئی۔ وہ علاقے سے جگہ ٹیکس لیتا اور اپنے مقدمے پر رقم پانی کی طرح بہاتا رہا۔ دوسری جانب اس کے دوستوں نے بوڑھے کے وارثوں کو بھی قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ علاقے میں کوئی ایک شخص بھی قاتل کے خلاف گواہی دینے پر آمادہ نہ تھا۔ تھانے دار کو بھی اس کا حصہ
باقاعدگی سے مل رہا تھا۔ بھولے کا کیس کمزور ہوتے ہوئے جانے کس فائل میں دب گیا۔ اب بھولا ایک قاتل بدماش تھا جس نے اپنے چند دوستوں کو ساتھ ملا کر چھوٹا گینگ بنا لیا تھا۔ ورکشاپ میں کام کرنے اور روز استاد سے مار کھانے والے بھولے کو یہ زندگی راس آ گئی۔ جو لوگ پہلے گالیاں بکتے تھے اب اسے دیکھ کر سہمے نظر آتے تھے۔ بھتہ یا جگہ ٹیکس، اسے اتنی رقم ہر ماہ مل جاتی تھی کہ اس نے اپنی بہن کے لیے جہیز کا پورا ٹرک بھر دیا، جبکہ اس کا سالہ بھی اس کے گینگ کا اہم رکن بن چکا تھا۔ اس کے بعد بھولے نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے ہر ناجائز اور 2 نمبر کام کیا۔ قتل، ڈکیتی، قبضے، اغوا، جوئے سمیت اس کے گینگ نے ہر وہ ناجائز کام کیا جس سے رقم اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اوپر والوں سے بھی بنا کر رکھی۔ اس کے علاقے کا تھانے دار اس کا احسان مند تھا، کیونکہ بھولا اعلیٰ کرپٹ افسروں سے دوستی رکھنے کے باوجود تھانے دار کو بھی معقول رقم بھیج دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مین اسٹریم کا حصہ بن گیا اور زیر زمین دنیا میں اس کا نام گونجنے لگا۔ بھولے نے اپنی داستان سنانے کے بعد پھر اس بات پر اصرار کیا کہ اسے راستے پر لانے والے یہی لوگ ہیں جو اب اس کے ڈر سے ہر ماہ بھتے کی رقم بیچتے ہیں۔ اگر اسے محنت مزدوری کرنے پر گالیاں نہ بکی جاتی اور ہر کوئی آتے جاتے تھپڑ نہ مارتا تو شاید وہ آج بھی محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہوتا۔ بھولے نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، اگر روز آخرت مجھ سے کسی نے کہا کہ حساب دو تو میں کہوں گا میرا حساب معاشرے کے ان عزت داروں سے لیا جائے جنہوں نے مجھے گناہوں کی دلدل میں دھکیلا۔ اس روز بھولے کے ڈیرے سے اٹھتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ ایسے کتنے بچے جو ورکشاپوں میں کام کر رہے ہیں، جو اپنی بہن کا جہیز بنانے اور اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے لوگوں کی گالیاں اور تھپڑ کھاتے ہیں۔ لہٰذا معاشرے میں ایسے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے تاکہ وہ چھوٹے بچے کل کو بھولا بدماش نہ بن جائیں۔